ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا. ان کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دے. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو. بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں مدد فرمائی تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو. اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے. اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا. تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا، لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. امام غازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے. گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا. 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ. اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں. کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں، پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں. اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ. فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا. جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا. جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا، اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے. تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہ،
اللہ اکبر. بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو. اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا. اللہ اکبر. اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے؟ جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو. مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفائی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے. لہذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہذا مدد ہو جائے گی. آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے. تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن فلہ اجرہا. جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے. تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے. دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا. آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا. یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر. اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے وہ تو دیکھ رہا. اللہ اکبر. یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے. یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل ہوئی. صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا. نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ. اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جدیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں. کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ. وہ فقیر لوگ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے. اس سے مراد احسنوا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں. یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے. جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے. حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے. آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے. کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے. زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں. کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہیں. کیونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں.
हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। तो वो बज़ाहिर उनके चेहरे मोरे ऐसे हैं कि लगता यह है कि ये बड़े ठीक ठाक, जरूरत ही नहीं है। लेकिन मालदारों के ऊपर लाजम है कि उनको भी तलाश करें जो मांगते नहीं है, उनके घर जाकर उनकी आनत करके आए। अल्लाह ने अपने महबूब से मुखातब करके कहा, तारिफुहुम बिसीमाहुम, महबूब तू तो उनकी पेशानियों से पहचान लेता, लोग ना जाने तुझे तो पता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आके बैठ गए। कहते मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी और इतनी भूख कि गुजारा नहीं हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कोई आदमी गुजरता गुजरता मेरे चेहरे को देख के पहचान लेगा। फिर एक सहाबी आए, मैंने उनसे एक मसला पूछा, वो मसला बता के चले गए। दूसरे आए, मैंने कुरान की आयत के बारे में पूछा, वो बता के चले गए। फिर दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन आ गए। मैंने हुजूर से मसला पूछा, हुजूर ने कहा अबू हुरैरा भूख लगी हुई है। मैंने कहा हुजूर भूख लगी है। पूछा मसला, आका करीब मैं भूख लगी है। हाँ हुजूर भूख लगी है। मसला ही यही था। कहते हैं आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। फिर वो रिवायत आप उलमा से सुनी कि हुजूर अंदर चले गए, इजाजत दी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं देखा दूध का एक प्याला पड़ा। कहा अबू हुरैरा जाओ जो सुफ़ा पे बैठे उनको भी बुला लाओ। मैं सोचा वो तो 70 हैं और दूध का प्याला एक, लेकिन हुजूर का हुक्म था, मैं बुला लाया। कहा अब इनको बुलाओ। कहा परेशान था, लेकिन जब पहले ने पिया एक भी कम ना हुआ। मैं समझ गया हौज़े कौसर की नहरों से कनेक्शन जुड़ गया है। कहा कि इन सबको पिलाओ। कहा एक ने पिया, फिर दूसरे ने पिया, 70 आदमी दूध पी गए। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं हाँ जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 सालों का दूध से मुंह भर गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर हुजूर ने मुझे पिलाया। कहा और पियो और पियो, हत्ता कि मैं शराब हुआ। हुजूर आप नहीं पिया चाहता। फिर आका करीम वो प्याला लिया। उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते थे ये तो देखते हो कि एक दूध का प्याला 70 के लिए काफी हो गया, ये भी तो देखो कौनैन का सरदार और 70 का जूता पी रहा। इस पहलू पे भी जरा नजर जाए। अल्लाह अकबर। तो कहा महबूब तुम तो जानते हो उनके चेहरों से, अल्लाह अकबर, कि वो लोगों से सवाल नहीं करते। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, बड़े खुददार होते हैं। अमूमन ऐसे लोगों की तलाश बड़ी जरूरी है कि जो लोगों से सवाल नहीं करते। वरना हमने देखा है कि जो लोग मांगने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, वो तो लाखों रुपए जमा कर लेते हैं, और जो बेचारे इज्जत नफ्स का लिहाज रखने वाले होते हैं उन तक कोई भी नहीं पहुंचता। आप देख लें, अपने मुआशरे के अंदर सर्वे करके देख लें। ये हमारी जिम्मेदारी है, महरूम तक भी पहुंचना और साइल तक भी पहुंचना। और ये बात ज़हन में रखें कि सवाल करना ये मोमिन की शान नहीं है। बल्कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जा रहे थे तो आपका कूड़ा गिर गया, घोड़े से उतरे और नीचे से उठाया और फिर बैठे। खादिम ने अर्ज की हुजूर आप फरमा देते मैं उठा के दे देता। कहा हुजूर ने सवाल करने से मना किया, इसलिए मैं नहीं सवाल करने की हिम्मत रखता। यहां तक जो है वो हमारे जो है वो सलाफ जो बुजुर्ग जो हैं सहाबा इसका ख्याल रखते थे। कुछ आमाल ऐसे हैं कि उनका सिलसिला खत्म ही नहीं होता। उनमें से एक सदका जारिया है, और एक हदीस में उस सदका जारिया की तफसील मौजूद है। जैसे किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने नहर खदवाई, किसी ने कुआं खदवा दिया, किसी ने कुरान मजीद को लोगों तक पहुंचा दिया, इल्म की नशर तौबी की। तो ये वो आमाल हैं जो सदका जारिया की सूरत में हैं और ये खत्म नहीं होते। मुझे और आपको सदका की मुख्तलिफ सूरतें वो इख्तियार करनी चाहिए। खाना खिलाना भी सदका है, लिबास पहनाना भी सदका है, हत्ता के जो कमाई करके तुम बीवी के मुंह में रखते हो वो भी सदका है, अपने बच्चों पर जो खर्च करते हो वो भी सदका है। तुमने खेती लगाई और चिड़ियां आकर के दाने चुग गई, अल्लाह वो भी सदके के खाते में लिख रहा है। अल्लाह अकबर। तो सदके का बहुत वसी मफहूम है। कुछ देने के लिए नहीं है, कलिमतुत तय्यबा, अच्छी बात कर देना, ये भी सदका है। रास्ते में पड़ी हुई चीज को उठा देना, इसको भी कहा छोटी नेकी ना समझना। तो मुख्तलिफ सदके की सूरतें हैं और सब हमें अदा करनी चाहिए। लेकिन एक बेहतरीन शक्ल सदके की सदका जारिया है, और वो मस्जिद बना देना, वो दारुल बना देना, वो नहर खदवा देना, वो जो है वो कुआं खदवा देना। हदीस में आता है जिस तरह वो आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो बेरे हा लेकर के सहाबी उसका मामला लेकर आगे, हुजूर मुझे सबसे ज्यादा महबूब यही कुआं है, तो मैं यही अल्लाह की राह में पेश करूं। अल्लाह अकबर। तो वो सदका जारिया की शक्ल है। दौरे मौजूद के अंदर जिन इलाकों में पानी नहीं है
RO پلانٹ وہاں لگا دینا، یہ کنواں کھدوانے کا دور موجود کے اندر ایک منظم طریقہ ہے۔ بلکہ ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ میں تو پچھلے دن کہیں تھا تو تقریباً اہل خیر بیٹھے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی کہتا ہوں، اور میں خود بھی اس کی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوگا بھی، کہ ہر شخص ہم میں سے ارادہ کرے، جس کے پاس مال ہے وہ تو کرے ہی کرے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کرے، اللہ سے مال دے گا۔ ہر شخص ارادہ کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو بنواؤں گا، میں زندگی میں ایک جامعہ تو بنواؤں گا۔ تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہ، تو اس کا ثواب آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ نیت وہ والی نہیں ہے کہ جب مال ہو تو پھر نیت ٹوٹ جائے۔ کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پہلے نیت کرتا ہے جب مال نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی چڑھا اس کے اوپر، کھجور کے اوپر توڑنے کے لیے، تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو اسے نہیں پتا تھا، جب خوشے کو ہاتھ ڈالنے لگا تو ایک خوفناک سانپ دیکھا تو ڈر گیا، اور فوری نیچے سرکنے لگا اور کہا اللہ اگر اس سانپ کے قہر سے تو مجھے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا، اور نیچے سرکنا شروع کیا۔ 10 15 20 فٹ نیچے ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ تھوڑا سا محفوظ ہو گیا، کہا مالک اگر تو مجھے اس سے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا۔ یوں اترتے اترتے نصف تک آ گیا اور سانپ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، تو کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے اس سانپ سے بچا لے تو تیری راہ میں بکری خیرات کروں۔ پھر زمین کے تھوڑا سا قریب آ گیا اور کہنے لگا اللہ تو اگر اس سانپ سے مجھے بچا لے تو مرغی دوں گا، اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا مالک میرے گھر میں ایک انڈا پڑا ہے وہی تیری راہ میں جا کے خیرات کر دوں گا۔ تو اونٹ سے چلا اور معاملہ انڈے تک پہنچا۔ یہ صادق النیہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو کبشہ الانماری سے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا لوگ 4 طرح کے، ان میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا وَرَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کو شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے۔ آگے لفظ ہے فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت کا بھی سچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو جو مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اور وہ ایسے اوپر سے نہیں کہہ رہا جب مال آ جائے تو پھر جائے، فرمایا وہ ہوا صادق النیہ، وہ نیت کا سچا ہے، اگر مال آتا تو کرتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن جب اعمال تولیں گے تو یہ بھی اس سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، یہ بھی افضل المنازل۔